بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ اس کے اندر ہم اعلیٰ حضرت کے عقائد کا ذکر کرتے ہیں، ان عقائد کا ذکر جو 1400 سال کے علماء اسلام کے عقائد ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان عقائد کی صرف وضاحت کی ہے اور تشریح کی ہے، اور جو دل کے مریض ہیں ان کو اس کی تکلیف ہوئی ہے تو پھر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اعلیٰ حضرت کو بدعتی اور شرک پھیلانے والا کہنا شروع کیا۔ یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد 29 ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور رسالہ ہے، ہمارے مدارس اور جامعات کے اندر بطور نصاب بھی شامل ہے۔ یہ تعجب ہوتا ہے ان کا وقت پر کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی ہستی کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، فقط لوگوں سے سنا اور سن کر وہ ایک مسلمان کو مشرک اور بدعتی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے، آگے کر دیتا ہے، اور پھر علماء اسلام کے بارے میں۔ اچھا، اس پر ایک الگ سیشن ہو سکتا ہے، اور علماء اہل سنت نے باقاعدہ کتابیں، مقالہ جات لکھے ہیں کہ بد مذہب جو مخالفین اعلیٰ حضرت ہیں ان کے علماء نے امام اہل سنت کی تعریفیں کی ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعریفیں کی ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے۔ جس بد مذہب اور مخالف اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھا ہے، وہ اس بات کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ اس جیسی ہستی ہمارے برصغیر میں کوئی نہیں آئی ہے۔ اور جس نے فقط سنا ہے کہ وہ ایک عام عالم تھے، ایک مولوی تھے، یہ تھے، وہ تھے، اور اپنی مسلکی تعصب کی بنا پر جب انہوں نے کچھ باتیں پڑھی جو ان کی کھوپڑی میں نہیں آئیں تو انہوں نے بدعتی اور شرک پھیلانے والا کہنا شروع کر دیا۔ جبکہ ہمارے سامنے 29ویں جلد میں ایک بڑا کمال کا رسالہ ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کے 338 صفحہ پر موجود ہے، مسلمانوں کے عقائد بیان فرمائے ہیں، اور اپنا عقیدہ جو ہے وہ بھی کھل کر بیان فرمایا ہے۔ اعتقاد الاحباب یہ ہمارے جامعات میں شامل نصاب ہوتا ہے۔ فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، حضور کی آل کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اور اصحاب کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اتنا ستھرا، صاف اور اتنا شفاف اور نفیس رسالہ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی اعلیٰ حضرت کے اوپر حرف اٹھاتا ہے تو وہ اندر کا خبیث ہے، اندر کا نجس ہے، اور اس کے اندر منافقین مدینہ والی نشانیاں ہیں کہ وہ ایک ایسے مسلمان کو جس کا عقیدہ بالکل مسلمانوں کے عقیدے کی رہنمائی کرتا ہے، صرف وضاحت نہیں بلکہ رہنمائی کرتا ہے، اور 1400 سالوں کے جو علماء ہیں ان کا ایک تسلسل ہے، اس عالم پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر وہ بد باطن ہے۔ اس کے اندر عقیدہ اولا میں ذات و صفات باری تعالی کا بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرماتے حق سبحانہ و تبارک و تعالی شانہ واحد ہے، اپنی ربوبیت و الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے اپنے افعال میں، مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اکیلا ہے اپنے ذات میں، کوئی اس کا قسیم نہیں، یگانہ ہے اپنی صفات میں، کوئی اس کا شبیہ نہیں، ذات و صفات میں یکتا و واحد، مگر نہ عدد سے کہ شمار گنتی میں آ سکے، اور کوئی اس کا ہمثانی و جنس کہلا سکے، تو اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں شریک کا وجود محض وہم انسانی کی ایک اختراع و ایجاد ہے۔ اس کو پورا پڑھیے، میں نے فقط آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے، پورا پڑھیے تو آپ اش کر اٹھے، اور آپ کے تو بڑے بھی اس طرز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان نہ کر سکیں جس طرح ہمارے امام نے اس رسالے میں بیان کیا ہے۔ اور آگے سارا یہ کئی صفات پر مشتمل ہے کہ اس کی ذات کے مشابہ کوئی ذات نہیں ہے، اس کی صفات کی طرح کوئی صفت نہیں ہے، حقیقت میں وہی وجود رکھتا ہے، سارے اس کا پرتو ہیں، سب اس کا عکس اور ذل ہیں جیسے کہ بات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی، اس کی عظمت و بلندی کو بیان فرمایا ہے، اس کا مثل کوئی نہیں، اس کا شبیہ کوئی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، سب وہ عقیدے بیان فرمائے ہیں جس کو سننے کے بعد بھی
اگر کوئی یہ کہے کہ امام نے اہل سنت نے احمد رضا بریلوی نے شرک کی تعلیم کی ہے، جناب والا ولیوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے پکارنے میں، مدد کرنے میں، علم غیب میں، یا نبیوں کو بنا دیا ہے، تو وہ بدباطن ہے۔ پہلے امام اہل سنت احمد رضا خان کا یہ رسالہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو فصل قائم کی ہے اس کو پڑھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ایسا واضح عقیدہ بیان کرنے والا یہ کہیں شرک کا کہہ سکتا ہے، شرک کا حکم دے سکتا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ بیان فرمایا ہے، تو یہ پورا رسالہ ہے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ اندر کی جو ایک بھڑاس ہے آپ کی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور جو اندر کا بدباطنیت ہے وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 145 پر 404 صفحہ نمبر پر ہے، یہ مسئلہ نمبر 145 ہے، صفحہ نمبر 404 ہے۔ اس میں کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یہ طویل سوال ہے، میں مختصر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر، تاکہ آپ کو ایک مختصر وقت میں مکمل بات سمجھ آ جائے۔ تو کیا حضور کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ صفحہ نمبر 405 پر اس کا جواب امام اہل سنت نے یہ دیا ہے کہ ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حضرت عزت عزا جلالہ کے ساتھ خاص ہے، اسے عرفاً علم بذات متبادر ہے، یعنی کہ ہماری تحقیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی عالم الغیب کہا جائے گا، اللہ کے رسول کو نہیں کہا جائے گا، نبیوں کو نہیں کہا جائے گا، ولیوں کو نہیں کہا جائے گا، اور کسی اور مخلوق کو نہیں کہا جائے گا۔ عالم الغیب جہاں پر کہنا ہے فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں پر علم غیب کی بحث آگے مزید کی ہے، طویل بحث چھیڑی ہے، تو بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ ہمارے امام نے تو وہ الفاظ بھی غیر خدا کے لیے بولنا جائز قرار نہیں دیا کہ جس سے ایہام ہوتا ہے، جس سے وہم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمسری اس سے ثابت یا لازم آتی ہے، ہمارے امام نے اس کو بھی منع قرار دے دیا ہے۔ اس طرح یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے انباء الحی، اس کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے صفحہ نمبر 20 پر جو فرمایا ہے، آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ فرما دیجئے کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، اور اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اس کے تحت فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ مراد یہ ہے کہ مستقل بذات میں علم غیب نہیں جانتا۔ اس آیت کریمہ سے متبادر جو ہوتی ہے وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر میں کچھ نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی اس 29ویں جلد میں آگے جا کر فرمایا کہ حضور ما کانا و ما یکون کا علم رکھتے تھے، جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور سب کو جانتے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جو اس کے خلاف جائے گا وہ فی زمانہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ اہل سنت کا ایک شعار اور عقیدہ اہل سنت بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم دیا، قرآن کریم کے بارے میں فرمایا تبیانا لکل شیء، اس میں ہر شے کا بیان ہے، اور یہ سکھایا کس کو ہے؟ الرحمن علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ اپنے حبیب کو سکھایا، جس پر نازل کیا۔ اگر وہی تبیانا لکل شیء ہر شے کو نہیں جانتا تو اس کو سکھانا گویا کہ آپ کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھانے میں کمی ہوئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین جو کام کرتا ہے کامل اور اکمل کرتا ہے، اس کے کام میں نقص اور نقص نہیں ہو سکتا ہے، اس کے کام میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کامل ہے، سیکھنے والا کامل ہے، اور سکھانے والا کامل ہے، تو پھر کمی کہاں آ گئی؟ تو کون کہہ سکتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ ما کانا و ما یکون کا یہ بس ذہنی اختراع ہے لوگوں کا جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھے بیٹھے ہیں کہ حضور تو ہم جیسے ہیں۔ جس کے ذہن میں یہ ناپاک خیال آتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ایک انسان ہی تو ہے، اس کے بھی سر ہے، ہمارا بھی سر ہے، ان کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، وہ بھی بیوی بچے والے ہیں، ہم بھی بیوی بچے والے ہیں، تو ان کے پاس ما کانا و ما یکون کا علم کیسے آ گیا؟ ہمیں تو سبق یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن کا اختراع اور یہ آپ کے اندر کمی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اللہ کی حکمت ہے آپ کو ناقص اور انقص پیدا فرمایا ہے۔ اپنے حبیب کو اللہ رب العالمین نے
कामिल पैदा फरमाया है, उसकी हिकमत है कामिल और अकमल पैदा फरमाया है। वो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में सबसे आला और अफजल और अरफा मखलूक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हर लिहाज से, हर एतबार से सबसे अकमल और आला बनाया है। जब हुजूर सबसे आला और अकमल हैं तो हुजूर का इल्म भी सबसे आला और अकमल होगा। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म ज़ाती है, उसके साथ तकाबुल करने वाला मुशरिक हो जाएगा। हम खुद ये कहते हैं अल्लाह का इल्म मुस्तकिल है, ज़ाती है और किसी के अता किए बगैर है, वो मोहताज नहीं है किसी का। हुजूर का इल्म मुस्तकिल नहीं है, ज़ाती नहीं है, अल्लाह की अता से है, तो शिरक कहाँ पे हुआ? शिरक का कला कमा करने वाला ये अकीदा है कि हुजूर का इल्म अल्लाह की अता से है, अल्लाह के बताने से हुजूर जानते हैं, अल्लाह ना चाहे, अल्लाह के बताने से जानते हैं, अल्लाह ना चाहे तो कोई नबी वली एक जर्रे का इल्म भी नहीं रख सकता। हमारा ये अकीदा है, तो उसमें शिरक कहाँ से आ गया? ये तो शिरक को काटने वाला अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा इस्लामी लिहाज से बिल्कुल निखरा हुआ और सुथरा साफ अकीदा है, और इस अकीदे को चैलेंज करने वाले हमेशा जलील और रुसवा होते हैं। हमारे ईमान पर तोहमत और इल्ज़ाम लगाने वाले रुसवा होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें अहले सुन्नत के अकीदे पर ही मौत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।